یہ شک کا مزاج، بدگمانی کا مزاج رشتہ زوجیت کے لیے عذاب ہے۔ کیسے بھائی بدگمانی؟ اور یا بدگمانی کیسے ہوتی ہے؟ فرض کرو شوہر گھر میں داخل ہوا، شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا بیوی نے ٹھیک ہے فون رکھ دیا، فون اس لیے رکھا کہ بات ختم ہو گئی اس لیے رکھا۔ شیطان اب شوہر کے دل میں ڈالتا ہے میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے فون رکھ دیا، کس سے بات کر رہی تھی؟ ہاں خیر آج تو موبائل ہے وہ دیکھ سکتا ہے، ہاں آج مسئلہ آسان ہے، پہلے تو ہاں بالکل اس فون میں تو پھر جاننا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں گھر میں داخل ہوا اس نے فوراً فون رکھ دیا۔ بیچاری اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، اپنی بہن سے بات کر رہی تھی۔ بیوی کیسے بدگمان ہوتی ہے؟ شوہر کا معمول ہے رات 12 بجے آنا، 1 بجے آنا، بیوی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ کہاں جاتا ہے جو رات میں 1 بجے آتا ہے، 1:30 بجے آتا ہے، 2 بجے آتا ہے۔ شریعت کہتی ہے بدگمانی نہ کرو، اور جہاں بدگمانی نہ کرو کہتی ہے وہیں کہتی ہے بدگمانی کرنے کا موقع بھی نہ دو، بدگمانی کا موقع بھی نہ دو۔ اگر سامنے والا ہمارے کسی رویے سے بدگمان ہو رہا ہے ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی، بیوی اس لیے بدگمان ہو رہی ہے کہ ہم رات 1 بجے گھر جاتے ہیں، ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے گھر کو۔ شوہر اس لیے بدگمان ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی بیوی نے فون رکھ دیا، بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر شوہر داخل ہوا ہے بات چیت ختم بھی ہو گئی ہو عمدن اس کے سامنے بات چیت جاری رکھنی چاہیے تاکہ شوہر کو یقین ہو جائے میرے بھائی سے یا کہ وہ اس کے بہن سے یا کسی سے بات کر رہی ہے۔ بدگمانی کا مزاج میاں بیوی کے لیے عذاب ہے میرے بھائیوں۔